میری والدہ فوت ہو گئی ہے. اب میری والدہ کی سہیلی ہیں، میں نے گھر والوں کو بلا کر کہا کہ فلاں 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 یہ میری امی کی سہیلی ہیں. جب یہ گھر آئیں تو یوں سمجھنا کہ میری ماں آئی ہے. ان کو ایسے سنبھالنا جیسے میری ماں ہے. ہر عید پر ان کو عیدی جاتی ہے. وہ میرے گھر آئے تو سمجھتی ہیں کہ ہم اپنی بہن کے پاس، جو سہیلی کے پاس آئے ہیں. اب بتاؤ، میں تو ماں کی قدر کر رہا ہوں نا. وہ گاؤں کی عورتیں میرے ساتھ آ گئی، وہ بوڑھی بوڑھی میرے ساتھ آ گئی. عید سے 3 دن 4 دن پہلے میرا معمول ہے، ہمارے پورے خاندان میں وہ جو فوت ہو گئے ہیں اور ان کی بیویاں موجود ہیں، بڑی عمر کی ہیں، میں نے ہر ایک کے لیے ایک ڈبہ مٹھائی کا لینا ہے، ساتھ پیسے لینے ہیں، ساتھ اپنی گھر والی کو لینا ہے، ایک ایک کو جا کے ملنا ہے. یہ میں آپ کے لیے عیدی لایا ہوں، یہ مٹھائی لایا ہوں. آپ یقین فرمائیں گے کہ میرے تائے کے بیٹے جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، ان کی بیویاں مجھ سے عمر سے کئی سال بڑی ہیں. میں جب گھر جاتا ہوں نا، اللہ گواہ میں آپ کیفیت نہیں بتا سکتا، وہ مجھے سینے سے ایسے سمیٹ کے نا رونا شروع ہو جاتا ہے. کہتی ہیں ہمارا شوہر کا سگا بھائی نہیں آیا، الیاس تو نے ہم عید کے دن بھی، تو ہمیں رمضان پر بھی نہیں بھولا. میں نے کہا میں نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟ میری بہن نہیں ہے، میرے بھائی کی بیوی نہیں ہے. یہ نہیں کہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، مالی اعتبار سے مجھ سے مستحکم ہیں. بیٹے ان کے آفیسر ہیں، بیٹے ان کے ٹھیکیدار ہیں. میں گاؤں میں رہتا ہوں، شہر کوٹھیوں میں رہتی ہیں. کیوں؟ یہ خاندان. اب وہ میرے ساتھ کھڑی. میں دنیا کے کسی کونے کے اندر ہوں گا، یہ ہماری عورتیں، یہ بوڑھیاں، یہ ساری ہماری پشت پہ ایسے ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہیں. ظاہر ہے پشت پہ دعائیں کیسے نہیں آئیں. اب ہمارا پورا خاندان وہ عالم نہیں ہے. یعنی آپ اس بات سے حیران ہوں گے، پاکستان کے لوگ تو جانتے ہیں، یعنی ہماری جو قوم ہے کاسو گھمن ہے، یعنی جٹ ہیں، ذمہ دار ہیں. میرے علم میں نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں مجھ سے پہلے کوئی میری فیملی کا بندہ مولوی ہو. آپ اس سے اندازہ کریں کہ خاندان دین سے کتنا دور ہوگا. اب تو اللہ کا شکر ہے بہت ہے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں خاندان دین سے کتنا دور ہوگا. اور میرا پورا خاندان میرے ساتھ کھڑا ہے. میں اپنے خاندان کی شادیوں میں شرکت نہیں کرتا. کیوں؟ گیدرنگ ہے، مرد عورت اکٹھے ہیں اور گانے ہو رہے ہیں تو میں نہیں شرکت کرتا. لیکن میں نے اپنے خاندان کو ٹوٹنے نہیں دیا. کیوں ٹوٹنے نہیں دیا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. کارڈ چھپ گیا ہے، ہمارے گھر میں کارڈ آیا ہے شادی کا. اب جو کارڈ لے کر آنے والا ہوتا ہے، ہمارے یہاں دیہاتوں میں رواج ہے کہ وہ چوکی دار آتا ہے، غریب آتا ہے، کمی آتا ہے، اس کو پیسے دینے ہوتے ہیں. یہ خاندانی روایات ہے. اگر عام خاندان کا بندہ 100 دیتا ہے نا تو میں 200 دیتا ہوں. یہ بات ختم ہوگی کہ مولوی پیسے خرچ نہیں کرتے، الجھن دور ہوگی نا. اب بتائیں وہ جو کمی ہے وہ دوبارہ میرا کارڈ لے کر آئے گا یا نہیں؟ میں تو 200 دے رہا ہوں، میرے پاس کیوں نہیں آئے گا؟ تاریخ طے ہو گئی. اب میں شادی کی تاریخ سے 2 دن 3 دن 4 دن پہلے جاتا ہوں، اپنے گھر والوں کو لے کر جاتا ہوں. تو میں جا کر ملتا ہوں، السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کو تو پتہ ہے میرے جلسے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے تاریخ ہے، آپ کو تو پتہ ہے میں شادی میں نہیں آ سکتا، تو یہ میری طرف سے آپ نے تھوڑا سا ہدیہ لے لیں بیٹی کے لیے. اب مثلا گاؤں کے لوگ دیں گے 2000، میں دیتا ہوں 10,000. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں ہمیں پتہ ہے تو مصروف ہے، ہمیں پتہ ہے خام ہر تکلیف کی ہے، کیا ضرورت تھی؟ نہیں نہیں ہمیں پتہ. میں کہتا ہوں بس میں پتہ ہے. میں اب دیکھ میں نے شادی میں شرکت نہیں کرنی نا، تو شرکت کرنے سے جو خاندان نے 2000 دینا ہوتا ہے، میں نے تو 10,000 دیا. کہ مجھ سے کٹیں گے؟ نہیں کٹیں گے نا. وہ شادی پھر پیسے گننے ہوتے، وہ تو میں نے دے دیے. کیونکہ میں نہیں لیتا، میں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح پر لیے، بھائیوں کے نکاح پر لیے، اپنی شادی پر لی. میں تو نہیں لیتا، میں تو نیوندرا کو جائز نہیں سمجھتا. لیکن میں نے خاندان کو رکھنا ہے نا. اب دیکھیں میں نے ان کو پیسے بھی دے دیے. اب شادی ہو گئی، میری شرکت نہ کرنے کا کسی کو افسوس نہیں ہو رہا، میں خاندان سے کٹ نہیں رہا. میں جب شادی کے بعد پھر آتا ہوں، پھر آ کر ملتا ہوں. اب ہماری بچی ہوتی ہے، خاندان کی ہوتی ہے، واپس آتی ہے تو پھر میں جاتا ہوں، 5,000 اس کو دے دیا. السلام علیکم بیٹی، یہ رکھ لو، اپنی پسند کی چیز لے لو. اب وہ مجھے مولانا صاحب نہیں سمجھتی ہے، وہ چاچو سمجھتی ہے. وہ مولانا صاحب نہیں سمجھتی، وہ ماموں سمجھتی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب بچہ پیدا ہوگا تو نام کس سے پوچھیں گے؟ چاچو سے. اب ہم داخل ہو گئے نا. یہ دادا تو ہمارا نہیں تھا، بیٹا بیٹی کچھ تھے، اور پوتا تو پکا ہمارے پاس آ گیا، جو نام جو ہم نے رکھے.
تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ انسان کی تعریف میں دو لفظ ہیں، نمبر ایک محسوس ہو اور نمبر دو ذو عقل۔ جب ہم نے عقل کا استعمال کرنا ہے تو انسانیت کے تقاضے پورے ہونے ہیں، خاندان بھی جڑنا ہے اور گھر بھی جڑنا ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں ایک لفظ سمجھا رہا ہوں کہ انسان کیا ہوتا ہے۔ جب ہم انسانیت کے تقاضے پورے کرتے رہیں گے، اور انسانیت میں بنیادی چیز عقل ہے، اس کا صحیح استعمال ہوگا تو ہمارا گھر بھی ٹھیک رہے گا، ہمارا خاندان بھی ٹھیک رہے گا، سب چیزیں ٹھیک رہیں گی۔ اتنے مسائل ٹھیک ہوں گے کہ آپ اندازہ نہیں فرما سکتے۔ رمضان مبارک آتا ہے، رمضان مبارک میں جو افطاری کراتا ہوں نہیں کراتا، میں اس پر کوئی بات نہیں کرتا، اس کا فائدہ نہیں کہ بندہ اپنی نیکیاں پر بات کرے یا نیکیاں کمائے، میں عمومی سی بات کرتا ہوں۔ میری عادت ہے کہ میں 29 رمضان کو اپنے خاندان کی افطاری کرتا ہوں، میں ملک کے اندر ہوں یا ملک سے باہر ہوں، ایک شخص بھی اپنے خاندان کے علاوہ باہر سے میں نہیں بلاتا، داڑھی ہے یا نہیں، نماز پڑھتا ہے یا نہیں، روزہ رکھا ہے یا نہیں، 29 کی افطاری آپ نے میرے ساتھ کرنی۔ اور میں ایسے نہیں کراتا، پہلے پوری فہرست بناتا ہوں، جو چودھریوں کا خاص مزاج ہے ان کی اکڑ کا خیال رکھتا ہوں، پہلے فہرست بناتا ہوں، پھر چوکیدار کو بھیجتا ہوں، وہ سائن کراتا ہے، ایک دن پہلے پھر فون کرتا ہوں تاکہ ان کو پورا احساس ہو کہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ اب جس طرح کی افطاری پورا مہینہ وہ نہیں کرتے، اس سے اچھی افطاری پھر میں لگاتا ہوں تاکہ ان کو الجھن نہ ہو۔ ظاہر ہے وہ مالدار ہیں، ذمہ دار ہیں، آفیسر ہیں، اور 29 رمضان کل کیوں ہے؟ اس لیے کہ 29 رمضان آخری روزہ ہے، کل 30 ہوگا یا آخری ہوگا، جس نے عید کے لیے آنا ہے وہ آ چکا ہوگا۔ جب وہ بیٹھ جاتے ہیں وہ تو دیندار نہیں ہوتے، تو میں پھر بیان نہیں کرتا، میں ان کو، آپ کو مجھ سے عقیدت ہے کہ میرے رشتہ دار نہیں، آپ کو تو عقیدت ہے نا، تو رشتہ دار تو عقیدت نہیں ہوتا، وہ تو رشتہ دار ہوتا ہے، ان کو میں تقریر نہیں سناتا، بس بیٹھے ہیں، ایک آ رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، جب سارے پورے ہو جاتے ہیں پھر میں دعا کرتا ہوں، اور دعا وہ کرتا ہوں جو ان کو پسند ہوتی ہے۔ اللہ ان کے بچے امتحان میں کامیاب ہو جائیں، ان کے ویزے لگ جائیں، ان کے مال میں برکت ہو جائے، ان کو اچھے رشتے مل ہو جائے۔ بتاؤ اونچی آواز سے آمین کہیں گے یا نہیں؟ یہ پسند کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ آخر میں پھر تھوڑا سا ایمان، وہ بھی بات کرنی ہوتی ہے نا، آخر میں تھوڑی سی قبر آخرت کی دعا بھی ہوگی۔ اب اس کے بعد جب مجھے پتہ ہے کہ میں نے نماز کے بعد اوابین پڑھنے ہیں، انہوں نے جانا ہے، ان کے لیے فرض مشکل ہے، میں نے اوابین پڑھنے ہیں، تو میں پھر افطاری شروع کرنے سے پہلے کہتا ہوں بھئی آپ آئے ہیں، میں بہت خوش ہوں، تو نماز کے بعد چونکہ میں نفل پڑھنے ہیں تو دیر ہو جائے گی، تو ابھی ہم سلام کر لیتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس آپ اپنے اپنے کام میں لگے۔ بتائے وہ کتنے خوش ہوں گے؟ کھانا ٹکا کے کھا لیا، شکریہ بھی ادا ہو گیا، نفلوں کا بھی مسئلہ نہیں بنا، اور اپنا نماز پڑھی اور گئے، خاندان جڑ گیا نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ میرے خاندان کے اکثر نوجوان ایسے داڑھی آ گئی، بینک کا ملازمت ہے چھوڑ دی ہے، تبلیغی جماعت میں 4 مہینے لگا لی ہیں۔ آپ سوچیں گے میں دعوت بھی نہیں دے رہا، پورا خاندان میرے ساتھ کھڑا ہو، داڑھی بھی رکھ لی ہے، نمازی بھی بن گئے ہیں، بچے حفظ بھی شروع کر دیے ہیں، اور ایسے میرے ساتھ کھڑے ہیں سینہ تان کے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اب میری والدہ کی سہیلی ہیں، میں نے گھر والوں کو بلا کر کہتے کہ فلاں 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 یہ میری امی کی سہیلی ہیں، جب یہ گھر آئیں تو یوں سمجھنا کہ میری ماں آئی ہے، ان کو ایسے سنبھالنا جیسے میری ماں ہے، ہر عید پر ان کو عیدی جاتی ہے، وہ میرے گھر آئے تو سمجھتی ہیں کہ ہم اپنی بہن کے پاس، دو سہیلی کے پاس آئے ہیں۔ اب بتاؤ، میں تو ماں کی قدر کر رہا ہوں نا، وہ گاؤں کی عورتیں میرے ساتھ آ گئی ہیں، وہ بوڑھی بوڑھی میرے ساتھ آ گئی۔ عید سے 3 دن 4 دن پہلے میرا معمول ہے، ہمارے پورے خاندان میں وہ جو فوت ہو گئے ہیں اور ان کی بیویاں موجود ہیں، بڑی عمر کی ہیں، میں نے ہر ایک کے لیے ایک ڈبہ مٹھائی کا لینا ہے، ساتھ پیسے لینے ہیں، ساتھ اپنی گھر والی کو لینا ہے، ایک ایک کو جا کے ملنا ہے، یہ میں آپ کے لیے عیدی لایا ہوں، یہ مٹھائی لایا ہوں۔ آپ یقین فرمائیں گے کہ میرے تائے کے بیٹے جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، ان کی بیویاں مجھ سے عمر سے کئی سال بڑی ہیں، میں جب گھر جاتا ہوں نا، اللہ گواہ میں آپ کیفیت نہیں بتا سکتا، وہ مجھے سینے سے ایسے سمیٹ کے نا رونا شروع ہو جاتی، کہتی ہے ہمارا اس شوہر کا سگا بھائی نہیں آیا، الیاس تو نے ہم عید کے دن بھی، تو ہمیں رمضان پر بھی نہیں بھولا۔ میں نے کہا میں نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟ میری بہن نہیں ہے؟
میرے بھائی کی بیوی نہیں ہے، یہ نہیں کہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، مالی اعتبار سے مجھ سے مستحکم ہیں، بیٹے ان کے آفیسر ہیں، بیٹے ان کے ٹھیکیدار ہیں، میں گاؤں میں رہتا ہوں، شہر کوٹھیوں میں رہتی ہیں، کیوں؟ یہ خاندان، اب وہ میرے ساتھ کھڑی، میں دنیا کے کسی کونے کے اندر ہوں گا، یہ ہماری عورتیں، یہ بوڑھیاں، یہ ساری ہماری پشت پہ ایسے ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہیں، ظاہر ہے پشت پہ دعائیں کیسے نہیں آئیں؟ یعنی آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں بتا رہا ہوں کہ انسان کیا ہوتا ہے، انسان کا معنی یہ ہے، نمبر ایک محسوس ہو، اور نمبر دو ذو عقل۔ ہم محسوس تو ہیں بھینسے کی طرح، محسوس تو ہیں گائے کی طرح، محسوس تو ہیں ڈنگر کی طرح، لیکن انسان تو ذو عقل بھی ہوتا ہے نا۔ جب اس عقل کا استعمال کریں گے تو پھر آپ دیکھنا کہ بچے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں، اولاد کیسے ٹھیک ہوتی ہے، خاندان کیسے ٹھیک ہوتا ہے، آپ دیکھنا ذرا۔ اسی طرح میرے گھر والے ہیں، اور میں کئی بار ساتھیوں سے کہتا ہوں، مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی، ہم ماں کی دعا کے قائل ہیں، بیوی کی دعا کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ نہیں، بیوی عورت نہیں ہے، ایک ماں ہی عورت ہے۔ ہم اپنی ماں کے لیے بیوی کی جذبات کچل دیں گے، بیوی کو رگڑ کے رکھ دیں گے، وہ عورت نہیں ہے، اس کے کوئی جذبات نہیں ہے۔ مطلب یہ میرے ساتھ میری اہلیہ ہے، اس نے اپنی ماں کو چھوڑا ہے میری وجہ سے، باپ کو چھوڑا ہے میری وجہ سے۔ آپ اپنی ماں باپ چھوڑے نا، ماں باپ سے دور ہونا کتنا مشکل کام ہے، اور یہ عورت ہمیشہ کے لیے اپنا ماں اور باپ چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ اب اس کا خیال رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ صبح میرا یہاں فجر کے بعد ایک جگہ گفتگو تھی، بیٹا دروازہ بند کر دو، یہ آواز نہ آئے بار بار اسپیکر کی۔ صبح ایک جگہ میری گفتگو تھی، پھر بعد میں ناشتہ تھا، تو میں ناشتہ نہیں کرتا، جو کراتا ہے نا وہ جبر کرتا ہے، میں کہتا ہوں میری خواہش ہے مجھے ناشتہ بھی نہ کرائے، مجھے عشاء کا کھانا بھی نہ کرائے، میں دوپہر کو کھاتا ہوں اور زبردست کھاتا ہوں۔ شام کو جو میں کھاتا ہوں، میں نے دیکھا ابھی میرے گھر والے ساتھ ہیں، انہوں نے میرے شام کا کھانا مجھے کھلا دیے۔ میں جو بات سمجھانے لگا ہوں تو خیر وہ ناشتہ ڈلے، یہ بریڈ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور ساتھ مجھے اب نہیں یاد، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے نام یاد آ کہ میں بتاؤں گا، کچھ چیزیں ہوٹل سے لے بھی ہے، ساتھ بھی ہے۔ تو میں نے کہا ایک پیکٹ میرے گھر والوں کے لیے رکھتے ہیں۔ اب لوگ ہنسنے شروع ہو گئے، ہنس رہے، میں نے کہا بھی یہ میری بیوی کے لیے رکھ دو، میں گھر لے کر جاؤں گا۔ بہت سے، میں نے کہا میں آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، مجھے آپ بتائیں کہ یہ چند دن کے لیے یہ ترکی سے میرے ساتھ آئے، میری خدمت کرتے ہیں، اور میں آپ سے کہتا ہوں ہاں بھائی وہ افتخار کو ذرا کھانے کا خیال رکھنا، بستر کا خیال رکھنا، ان کو دودھ دیا آپ نے، چائے دیا آپ نے، آپ سب تعریف کریں گے یار مولانا صاحب اپنے خادم کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کریں گے یا نہیں؟ اور وہ جو میرے ساتھ آئی ہے وہ خدمت نہیں کر رہی، میں اس کا کہوں گا میرے گھر والوں کو چاول بھیج دیے، آپ ہنسنا شروع ہو جائیں گے، یہ ہنسنے کی کیا بات ہے یار؟ یہ میرا رفیق سفر ہے، وہ میری رفیقہ حیات ہے، یہ میرے چند دن کا ساتھی ہے، میری موت حیات کی ساتھی ہے، اس کے لیے آپ ہنس رہے ہیں، اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ میں بنیادی بات کیا بیٹا اس کو بند کر دو، دروازے کو بار بار نہ کھولو، سارا بیان خراب ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں گزارش کیا کر رہا ہوں، میں چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں سمجھا رہا ہوں، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کون ہیں؟ انسان۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ محسوس ہو اور ذو عقل۔ آپ کبھی میرے پاس تشریف لائیں، میری استنبول میں رہائش ہے، میرے پاس تشریف لائیں، آپ آنکھوں سے آ کر دیکھیں، یہ بچے تو بہت بڑے ہیں، یہ بچے تو بہت بڑے ہیں، میرے پاس آ کر دیکھیں، میری 1.5 سال کی بیٹی ہے، 2 سال کی بیٹی ہے، مطلب بول نہیں سکتی، صرف سمجھتی ہے، اسی طرح بیٹھ جاؤ، بیٹھی رہے گی۔ مہمان آ کر ہکے بکے ہوتے ہیں، یار یہ 1.5 سال کی، 2.75 سال، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھی، میں یہاں سے گھر چلی جاؤ، جاؤ، میں یہاں سے آواز ہوں ادھر آؤ، وہاں سے واپس آ جائیے۔ یعنی ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ 1.5 سال کی بچی بھی اتنی بات سمجھتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انسان کہتی اسے ہیں جو ذو عقل۔ آپ عقل کا استعمال کرو، ایک بندر کو بات سمجھ آ جاتی ہے، عقل کا استعمال کرو، کتا بات سمجھ آتا ہے، عقل کا استعمال کرو، بلی بات سمجھ آتی ہے، تو عقل کا استعمال کرو کہ بچی بات نہیں سمجھی؟ نہیں، لوگوں نے کتے نہیں سکھائے ہوتے، بلے نہیں سکھائے ہوتے، تو کیا یہ 2 سال کی بچی اس بلی اور کتے سے بھی تھوڑی عقل ہے اس کے اندر؟ کیوں نہیں سمجھے گی؟ یہ ضروری ہے کہ ہماری عقل ٹھیک ہو۔
میں یہ بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم انسان کہتے ہیں جو محسوس ہو اور ذو عقل. یہ عقل اتنی بڑی خدا کی نعمت ہے نا، میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس عقل کا صحیح استعمال انسان کو ترقیات کے زینے چڑھا دیتے. یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر انسانیت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ عقل، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا نا، ایک عمومی بات یہ ہے، مرد کی عقل کامل ہے اور عورت کی عقل ناقص ہے. لیکن جب آپ انفرادی بات کریں گے نا، فردن، تو افرادی طور پر بعض مرد ایسے ہوں گے جن کی عقل کمزور ہوگی، اور بعض خواتین ایسی ہوگی کہ جن کی عقل بہت تیز ہوگی. میں یہ بات اسی لیے کہتا ہوں کہ ہماری خواتین بھی بات کو سن رہی ہیں، وہ بھی ذرا خیال فرمائیں کہ ہم نے اپنے گھروں کو کیسے سنبھالنا ہے، ہم نے اپنے ماحول کو کیسے سنبھالنا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے. شوہر گھر پہ نہیں ہوتا، اب گھر میں بچوں کو تو اسی نہیں سنبھال لینا. یہ جو بچے موبائلوں کی لت کے اندر مبتلا ہے، جب ماں موبائل کو نہیں چھوڑ رہی تو بیٹا کیسے چھوڑے گا؟ جب ماں ڈرامے دیکھ لی ہے تو لڑکی کیوں نہیں دیکھے گی؟ جب ماں کو بازار میں گھومنے کا شوق ہے تو بچے ساتھ کیوں نہیں پھریں گے؟ تو ماں کو بھی سوچنا ہے نا کہ میں نے کیا کرنا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو خامد کی ذمہ داری ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عورت کی ذمہ داری ہیں. تو خامد بھی عقل استعمال کرے اور عورت بھی عقل استعمال کرے. آپ یقین فرمائیں، گھر کے گھر ایسے پرنور ہو جاتے ہیں کہ میرے لیے یہ سمجھانا مشکل ہے. میں چلو آج رات تو میں ادھر ہی ہوں نا، آج رات تو میں آپ کے گھر ہوں. جس گھر میں اپنی بیوی سے پوچھ رہے نا، ابھی ہمارے رات کے معمول پوچھ رہے نا، میں صبح تہجد پڑھتا ہوں، میری اہلیہ میرے ساتھ ہوتی ہے. میں اکیلا بیٹھ کے ذکر جہر کرتا ہوں، میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے. میرے گھر والی کرتی ہے تو آپ گھر والی کیوں نہیں کرے گی؟ بھائی جب آپ نے اٹھنا ہے تو وہ بھی اٹھے گی، آپ کریں گے تو وہ بھی کرے گی. جب آپ کو یقین ہے ذکر میں لذت ہے تو اس کو بھی یقین ہوگا. جب میں چلوں گا تو میری اولاد بھی چلے گی، میرا مزاج بنے گا تو میری اولاد. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے جو کیفیات ہیں وہ دوسرے کی طرح منتقل نہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہماری کیفیات منتقل نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کو بارہا گزارش کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم انسان. میں نے شروع میں کہا نا کہ جب ہم انسان ہیں تو پھر انسان کا معنی بھی سمجھے نا، انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسانیت میں بنیادی طور پہ دو چیزیں، نمبر ایک محسوس ہو، اور نمبر دو ذو عقل. اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 11 قسمیں اٹھا کر ایک مضمون سمجھایا، اور میرے علم کے مطابق 11 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کے علاوہ کسی مضمون پر نہیں اٹھائی. 11 قسمیں اللہ پاک نے اٹھائی ہیں. کون سی؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کی طبیعت میں گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے، اور اس گناہ کے تقاضے کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی دی ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. جس نے اس گناہ کے تقاضے پر عمل کیا وہ برباد ہو گیا، اور جس نے کنٹرول کرنے کی طاقت کو استعمال کیا یہ انسان کامیاب ہو.